آپ نے فرمایا تھا کہ سماعت موتا کے حوالے سے کہ جو قبروں میں ہیں وہ سنتے نہیں، اوپر پڑیاں لگی، پتھر لگے، مٹی لگی وغیرہ. تو حدیث مبارکہ کے اندر صحیح بخاری وغیرہ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جب تم میت کو قبر میں دفنا کے واپس لوٹتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، تو اس وقت بھی تو منو مٹی کے نیچے ہوتا ہے. اور دوسری حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے ایک مارکے میں کچھ کفار اور مشرکین کی لاشوں کو ایک گڑھے یا ویران کنویں میں اکٹھا کروایا. پھر حضور علیہ السلام نے ان سے مخاطب فرما کہ بتاؤ جس دین کی طرف تم جاتے تھے وہ سچ ہے یا جس کی طرف میں بلاتا تھا وہ سچ ہے. تو صحابہ کا جیسے یہ سنتے ہیں تو فرمایا تم سے سب بہتر سنتے ہیں. تب ان دونوں حدیث میں جب روح دونوں میں نکل گئی، ایک منو مٹی کے نیچے چلا گیا، اوپر قدر سات کا نیچے چلا گیا، مٹی چلی گئی، پتھر لگ گئے، فلاں ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قدموں کی آٹھ تک بھی سنتے ہیں. تو اب حدیث سے دونوں حدیث یہ بخاری کے اندر آپ جگہ جانتے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بس ختم ہے سوال. جی اس پر مسئلہ یہ ہے کہ شرعی مسائل سمجھنے کے لیے پہلے اصول ذہن میں رکھ لیں کہ اصل الاصول جو ہے سب سے پہلا ماخذ شریعت کا وہ قرآن ہے، اور روایت کا اصول یہ ہے کہ جو روایت قرآن کے موافق ہو وہ رسول پاک کا فرمان ہے، اور جو روایت قرآن سے ٹکرائے وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں، وہ اللہ کے رسول پر جھوٹ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد مقام پہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں سنتا. مثلا سورت فاتر 22واں پارہ آیت بھی 22 نمبر، یہ آپ گھروں میں ترجمہ دیکھ لیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قانون کے طور پہ ذکر کیا ہے ما انتا بمسمع من فی القبور. ایک اب پوری بات سن لیں. اب رہ گیا مسئلہ، آپ فرماتے ہیں کہ بخاری میں روایت ہے، تو سوال یہ ہے کہ بخاری کی روایت جب قرآن مقدس کے مقابلے میں آئے گی، اب بخاری کی روایت مانیں گے یا قرآن مانیں گے؟ موٹی سی بات ہے، اس کی سند پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ حدیث صحیح کا ضابطہ یہ ہے. کیسے پتہ چلے گا یہ حدیث صحیح ہے؟ سب سے بڑا ضابطہ ہے عارضوہ علی کتاب اللہ، اس کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو، اور اگر کتاب اللہ کے مطابق ہے تو علی الراس والعین، سر آنکھوں پہ، اور اگر قرآن کریم کے مقابل آ گئی، قرآن نے ایک مسئلہ بیان کیا، روایت میں دوسرا آ گیا، تو یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ رسول پاک کا فرمان نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کبھی قرآن کے خلاف کر سکتے نہیں. اب جہاں تک کرا نیال کی روایت کا معنی ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت کے صریح لفظ قرآن کے خلاف ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام شامی رد المحتار میں امام شامی پہ یہ سوال ہوا، بہت بڑا امام ہے، کہ تم کہتے ہو مردے نہیں سنتے اور قرآن پاک کی آیات بتلاتے ہو، لیکن یہاں پر مردہ جوتوں کی آڑ سنتا ہے. تو امام شامی رحمہ اللہ نے لکھا ان صح سندہ ولکن معلول لعلت تقتضی عدم ثبوتها بہی مخالفتہ للقرآن. امام شامی فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض کی سند صحیح بھی ہو تو اس روایت معلول ہے، اور وجہ یہ ہے اس لیے قابل استدلال نہیں کہ قرآن پاک کے مخالف ہے. قرآن میں ہے ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى. ایک بعض علماء نے اس روایت کی تعویل کی ہے کہ اس کی تعویل پھر مختلف کی کہ سورۃ اتیان ملائکہ سے کنایا ہے یا فلاں فلاں، لیکن اصل بات جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کی نص قطعی کے مقابل اس روایت کا کوئی مقام نہیں. ایک رہ گیا دوسرا واقعہ کلیب بدر کا، وہ جو بدر میں کفار پڑے تھے. تو اب ذرا سننا، بخاری میں آپ نے کہا یہ حدیث ہے، تو یہ بات بھی بخاری میں ہے کہ وہ روایت جب ام المومنین کے سامنے پیش کی گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سنا ہے، تو ام المومنین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ واہلا ابن عمر بھول گئے ہیں.
عبداللہ ابن عمر سچا آدمی ہے لیکن بھول گئے ہیں. فرماتے ہیں وہ ایک اور مقام پہ بھی بھولے ہیں. وہ مقام کیا ہے کہ اگر مردے کے رشتہ دار روئیں تو ان کے رونے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے. فرمایا وہاں پر بھی بھول گئے, یہاں پر بھی بھول گئے. رحم اللہ, اللہ کی رحمت ہو ان پر. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ کوئی عمل کرے اور سزا بھگتے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں لا تزر وازرۃ وزر اخری, کہ روئیں رشتہ دار اور سزا مردے کو ملے, تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے. اسی طرح مردوں کا سننا, قال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى, یہ دونوں آیتیں ام المومنین نے پڑھی. باقی رہ گیا وہاں. تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ میری بات سن رہے, بلکہ سننا کو علم لازم ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نے جو دعوت دیتا تھا کہ میرا مسئلہ مانو نہیں تو جہنم میں جاؤ گے, اب یہ جہنم میں پہنچ چکے اور انہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ محمد کی دعوت حق تھی. جی تو بعض علماء نے یہ کہہ دیا, اصل معنی تو یہ حضرت عائشہ کا ہے, اور یہ بخاری میں, بخاری کے اندر ہے. بخاری نے وہ ذکر کر کے حضرت عائشہ کی یہ بات ساتھ ذکر کی. اور پھر مسئلہ ہے کہ جب ام المومنین نے قرآن کریم کا معنی متعین کر دیا, اور 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ ہے, آخری صحابی 110 کو فوت ہوئے, تو ام المومنین کی کسی ایک صحابی نے بھی تردید نہیں کی, اور اس آیت کا کوئی دوسرا معنی بھی نہیں بتایا. تو اس کا نام ہے اجماع, اجماع سکوتی, یعنی صحابہ متفق ہیں اس بات پہ. پھر ام المومنین کا یہ استدلال اور روایت جو بالکل صحیح سند سے آ رہی تھی, فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے. آپ نے سماع سے, ان کانوں سے سننا مراد لے لیا ابن عمر نے, حالانکہ سماع سے علم مراد تھا, اور علم بھی اس بات کا تھا کہ محمد کی دعوت حق ہے. یہ بخاری میں موجود ہے. بعض علماء نے یہ کہہ دیا, حضرت قتادہ تابعی ہیں اور بعض دیگر نے, کہ کانا معجزۃ لہ, کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا, خرق عادت تھا معجزہ, اور معجزہ میں خالص اللہ کی قدرت ہوتی ہے, قانون عام نہیں ہوتا یا ضابطہ کلی نہیں ہوتا. اب آپ فرمائیں. دوسری آیت نام نے پڑھی نا کہ لا تسمع الموتى من فی القبور, اس سے اگلی آیت ہے جی, اس سے اگلی دو آیتیں میں تو وضاحت فرما دی گئی نا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں, جو قبروں میں آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو پیٹ پھیر کے چل پڑتے ہیں. اب دو باتیں سمجھ آ گئی, سمجھ آ گئی. اور آپ صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں. تو مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ یہاں جو سماعت موتی کی نفی ہے کہ ایسا نہیں سن سکتے جو وہ مان لے. جس طرح فرض آپ کے دارالعلوم میں کوئی طالب علم پڑھتا ہو اور اس کے ورثاء کر کے سرپرستہ کر کے مولوی صاحب ہم نے آپ کو یہ بچہ دیا, یہ گھر میں ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے, تو کوئی تھوڑے ہی آپ کہیں گے اسے جا کے اولی فیملی اس کے کان چیک کروائیں. اب وہاں سننے سے مراد وہ ماننا تھا کہ وہ مانتا نہیں ہے. اور یہ فرمایا گیا لا تسمع الموتى, یہ ایسے مردے ہیں یہ سنتے نہیں, مطلب یہ مانتے نہیں ہیں. جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد بار, آپ پورے قرآن میں پڑھیں, ہر جگہ قرآن نے کہا کافروں پر یہ مردے ہیں, قرآن نے یہ کہا یہ بہرے ہیں, یہ اب بات سنیں. اب مثلا کیا ہر کافر گونگا ہے؟ آپ کی بات ہوگی. جی جی. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ام المومنین اور صحابہ نے قرآن صحیح سمجھا یا آپ نے؟ یہ سوال ہے. آپ کو قرآن کی سمجھ زیادہ ہے یا نبی کے گھر قرآن کی سمجھ زیادہ تھی؟ بولو 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 بولو. میں بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں, کلیب بدر, بخاری, مسلم, نسائی, فتح القدیر. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے, آپ کو تو ویسے میں کہہ رہا ہوں, آپ میرے مخاطب نہیں ہیں, آپ سے مراد یہ ملا ہے نہیں, آپ سائل ہیں, آپ سے میری نہ سختی ہے نہ کچھ, آپ کا حق بنتا ہے پوچھنا. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پنڈی اسلام آباد اور یہ ماسر اکاڑوی والی پارٹی یہ قرآن زیادہ سمجھی ہے یا پیغمبر کے گھر ام المومنین نے قرآن صحیح سمجھا؟ اس کا جواب تو آپ دیں. اب جب ام المومنین ان آیات سے عدم سماع میت سمجھ رہی ہے, عدم سماع موتی سمجھ رہی ہے, اور 14ویں صدی کا ملا کرے جی آگے پڑھو تے پیچھے پڑھو, ام المومنین آگے بھی پڑھی ہوئی تھی پیچھے بھی پڑھی ہوئی تھی اور قرآن رسول اللہ سے پڑھا. تو اب سوال یہ ہے, سارے سوال نیچے ہیں, میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. صرف اس سوال کو حل کریں
کہ ام المومنین نے ان ایتوں سے سمجھا ہے کہ مردے نہیں سنتے. ام المومنین کا فہم صحیح ہے یا 14ویں صدی کے مولوی کا؟ ام المؤمنین کا، صحابہ کا. بالکل. اب ام المومنین سے میں پیش کر رہا ہوں حوالہ بخاری، باز کلیب بدر، مسلم، نسائی، صحیح ابن حبان اور مسند احمد، سب کے اندر یہ روایت موجود ہے ام المومنین سے. ایک. نمبر 2 یہ ہے کہ ام المومنین کے بعد امام تابعین میں امام ابو حنیفہ ہیں رحمہ اللہ. ہاں جی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی یہی سمجھا ہے کہ نہیں سنتے. امام شافعی احمد نے بھی یہی سمجھا ہے. مغنی ابن قدامہ، آپ حوالے نوٹ کریں، مغنی ابن قدامہ، یہ امام ابن قدامہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا شاگرد ہے حنبلی مذہب کا، اس کی کتاب ہے. اور تکملہ شرح المہذب امام نووی، وہاں پر امام احمد امام شافعی کا مسئلہ لکھا ہے کہ بعض یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ قسم اٹھائی کہ میں فلانے سے بات نہیں کروں گا اور مرنے کے بعد اس سے کلام کیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ میت نہیں سنتا. لأن سماع المیت ابعد من سماع الحی البعید، اس لیے کہ مردے کا سننا زیادہ ابعد اور مشکل ہے قریب اپنا دور والے زندہ کے سننے سے بجا. لأنه بطلت حواسه وذهبت نفسه وقال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور، اس کے حواس بھی معطل ہیں، روح چلی گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ نہیں سنتے. نص علیہ احمد و شافعی، امام احمد اور شافعی دونوں امام یہ کہتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مذہب کی 394 کتابیں، ان میں یہ لکھا ہے 394. آپ نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں؟ کچھ ویسے پڑھی ہیں، قدوری تو پڑھی ہوگی، اصول شاشی. یہ مسئلہ اصول شاشی میں بھی لکھا ہے، کنز الدقائق میں بھی لکھا ہے، ہدایہ میں بھی لکھا ہے، ہدایہ کی سب شروحات میں بھی لکھا ہے. تو یہ سند حتیٰ کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، جو میں حوالہ دے رہا ہوں آپ اس کو نوٹ کریں، حوالہ دکھانا میرا کام ہے، یہاں کچے حوالے نہیں چلتے. فتاوی دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی عزیز الرحمان صاحب، ان سے یہی سوال ہوا کہ مردے سنتے ہیں، تو انہوں نے 14ویں جلد میں اور 5ویں جلد میں 5-6 مقام پہ اس سوال کا جواب دیا، اور فرماتے ہیں کہ عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے ما انت بمسمع من فی القبور. تو حضرت عائشہ سے لے کر دارالعلوم دیوبند کے پہلے فتاوے تک ان آیات کا معنی یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے. اب آگے پڑھتے پیچھے پڑھ ہمارا سوال وہاں رہے گا کہ صحابہ اور تابعین ائمہ نے قرآن صحیح سمجھا یا 14ویں صدی کے مولویوں نے؟ ایک. تو پھر معنی وہ یہ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معنی کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ معنی یہ کرتے ہیں انک لا تسمع الموتیٰ، تو سنا نہیں سکتا، ویسے سنتے ہیں. ایک اسماع کی نفی ہے، سماع کی نہیں. ایک یا سماع نافع کی نفی ہے. سماع نافع کی نفی ہے، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ مانتے نہیں ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ ہم کہتے ہیں یہ جو معنی ہے کسی ایک صحابی سے، تابعی سے، ائمہ میں سے کسی ایک امام سے آپ لے آئیں، ہم رجوع کر لیں گے. لیکن کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں، تابعی سے بھی ثابت نہیں، 4 اماموں میں سے کسی امام سے بھی ثابت نہیں. اور جو ہم معنی کر رہے ہیں وہ صحابہ سے بھی ثابت، تابعین سے بھی، ائمہ سے بھی، اور علماء دیوبند سے بھی. ایک. نمبر 2 یہ ہے کہ اسی آیت کے آگے کھڑا ہے انک لا تسمع الموتیٰ ولا تسمع الصم، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. اب معنی میں کر رہا ہوں ان والا، مطلب ہے مردے سنتے ہیں لیکن نفع نہیں اٹھاتے. ولا تسمع الصم، بہرے سنتے ہیں لیکن نفع نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے معنی؟ اس کے ساتھ تجھے کھڑا ہے ولا تہد العمی ولوا مدبرین. یہ سم میں بہرا جب سامنے کھڑا ہو نا، ایک بندہ پیٹھ پہ بھی چل پڑ کے بزرگوں، ایک بندہ نہیں، سم بہرا. بہرا آدمی جب سامنے بیٹھا نا، آپ بولیں گے وہ آپ کے ہونٹوں سے اندازہ لگائے گا، آپ کے اشاروں سے اندازہ لگائے گا،
اللہ نے فرمایا ہو بھی بہرا اور بہرا بھی پیٹھ دے کے جا رہا ہو، اس کو غور کرنے کا موقع بھی نہ ہو، تو جیسے وہ نہیں سنتا اسی طرح یہ بھی نہیں سنتے، تو آگے اس کو ذکر کیا لا تسمع الصم۔ صرف آپ ان کو سنا سکتے جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، مطلب وہ ہے جو صحابہ نے سمجھا ہے، آپ کے فہم میں غلطی اور ان مولویوں کے، وہ میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے زندہ کافروں کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ، ایک زندہ کافروں کو تشبیہ دی ہے بہروں کے ساتھ، زندہ کافروں کو تشبیہ دی ہے اندھوں کے ساتھ۔ کچھ سمجھ آئیے میری بات؟ زندہ کافر کیا ہے؟ مشبہ، اور مردے ہیں مشبہ بھی۔ زندہ کافر ہیں مشبہ اور بہرے ہیں مشبہ بھی، زندہ کافر ہیں مشبہ اور اندھے ہیں مشبہ بھی۔ اور عربی کا قانون یہ ہے کہ مشبہ بھی میں وصف ہوتا ہے اصلاً اصالتاً، اور مشبہ میں ہوتا ہے استعارتاً۔ کیا معنی؟ کہ میرے پیغمبر ان زندہ کافروں کو مردہ سمجھ، جس طرح مردے نہیں سنتے، یہ ان کا سننا بھی نہ سننے کے برابر ہے، یہ مانتے نہیں، وہ سنتے نہیں یہ مانتے نہیں، جس طرح بہرے نہیں سنتے یہ بھی نہیں مانتے، جس طرح اندھے دیکھتے نہیں یہ بھی رجوع نہیں کرتے، تیری بات پہ وہ غور کریں گے جو میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب سمجھے ہو کچھ بات؟ ہاں یہ مسئلہ ہے۔ یہ دوسرا آپ نے بدعات کا ذکر فرمایا، جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، ائمہ مجتہدین نے کیا خطبہ جمعے کے 2 خطبوں کے علاوہ بیان فرمایا گیا؟ جی 2 خطبوں سے پہلے جو بیان تقریر کی جاتی ہے، کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے، اس روایت موجود ہے، مسند میں بھی موجود ہے اور کتابوں میں موجود ہے، ہمیں دکھا دیں، دکھا دیں گے نا، ہر چیز آپ کو دکھا۔ چیک کر لیں گے، مسند کا حوالہ دے رہا ہوں، چیک کر دیں۔ جلد تو مسند ابی ہریرہ، مسند ابو ہریرہ، ہاں اس میں دیکھ لیں۔ ایک دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تقریر یہ فی الدین ہے یا للدین ہے؟ مثلا میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ جس طرح بیٹھے ہیں پگڑی باندھ کر اور جس کیفیت میں جمعے کے بعد بیٹھے ہیں، ایسا بیٹھنا ثابت کریں گے؟ نہیں ہے نا، تو بدعت بھی نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، نہیں بات سمجھیں، بدعت کی حقیقت سمجھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام کیا، لے امرنا نہیں، یہ تقریریں یہ جلسے یہ لے امرنا ہے، فی امرنا نہیں ہے۔ بدعت کا تعلق ہے احداث فی الدین کے ساتھ، احداث للدین کا نام ہے مصالح مرسلہ، اس بات کو بھی سمجھے، مصالح مرسلہ۔ مصالح مرسلہ میں تفصیل ہے کہ جو اصول شریعت کے مطابق وہ جائز ہیں اور جو اصول شریعت کے خلاف ہیں وہ ناجائز ہیں، لیکن بدعت ان کو نہیں کہتے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت سے ثابت نہیں، اب پھر اس میں دین اور پھر دین اس کو دین سمجھنا، ثابت نہیں، ثابت تو اینک بھی نہیں، ثابت تو اینک بھی نہیں۔ ہاں مطلب ہے دیکھیں نا، بدعت کے معنی دیکھو، میں آپ کو بتاتا ہوں، بریلویوں کو بھی غلطی ہوئی، آپ لوگوں کو بھی۔ اچھا بدعت کہتے کس کو ہیں؟ وہ ایسی کوئی بات چھپانے والی نہیں ہے۔ اچھا چلو تو اچھی بات ہے، بدعت کہتے کس کو ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی چپر لگائی، وہ کیا ہوگی؟ بدعت۔ شرعی بدعت وہی بنتی ہے کہ دین کے اندر۔ اب جہاں چیزیں ہیں دو، ایک ہے دین کے اندر، ایک ہے دین کے لیے۔ اس کی میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی ہے زمین پر، کوئی نہیں، خیر ہے، کوئی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی عام فرقہ واریت کے قائل ہی نہیں ہے، ہم دیوبندی بریلوی کے قائل نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، میں بھی سیکھنے کا۔ ہاں بہت اچھی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی ہے فرش پہ، ریت پہ، توجہ میری طرف رہے، 4 رکعتیں پڑھی ہیں زور کی،
ایک آدمی نے پڑھی ہے قالین پر، 4 پڑھی ہے، نماز میں اضافہ ہوا ہے نہیں، لیکن سہولت میں ایک زمین پہ پڑھ رہا ہے، ایک قالین پہ پڑھ رہا ہے. تو اب اگر نماز میں اضافہ کرے، نماز 4 کی بجائے 5 پڑھے، تو یہ احداث فی الدین ہے، دین کے اندر اس نے اضافہ کیا ہے. اور اگر فرش کی بجائے قالین پہ پڑھی ہے تو احداث فی الدین نہیں، یہ للدین ہے. تو بدعت ہمیشہ بنتا ہے دین کے اندر اضافہ کرنا. دین کے لیے جو اضافی کیے جاتے ہیں ان کا نام بھی یاد رکھ لو، یہ مصالح مرسلہ. اور ان کی تفصیل یہ ہے کہ جو اصول شریعت کے مطابق ہیں وہ جائز ہیں، جو اصول شریعت کے خلاف ہیں وہ جائز نہیں. یہ مسئلہ ہے. تو جمعہ سے پہلے یہ تقریریں یہ مقاصد بھی نہیں اور یہ فی الدین بھی نہیں، یہ للدین ہے. اس لیے ان پر حوالہ ہو نہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں. حوالہ وہاں ہم ڈھونڈیں گے جہاں فی الدین میں اگر جمعے کی 3 رکعتیں پڑھتا، آپ مجھ سے پوچھتے یہ تیسری رکعت کا کیا ثبوت ہے؟ جمعے کی 3 نہیں پڑھی، 2 ہی پڑھی ہیں. اسی طرح اور کوئی دین کے اندر اضافہ ہو وہ بدعت ہوگی. اچھا دوسرا ایک آپ کی پہلے میں 2-4 پروگرام میں تقریریں سنی، آپ نے وہ کہتے ہیں نا صحیح جسے کہتے ہیں نا پھینٹا لگاتے ہیں بریلیوں کو بھی، غیر مقلدین کو بھی، رافضیوں کو بھی، قادیانیوں کو بھی، جماعت اسلامی وغیرہ کو بھی. لیکن میں اکابر علماء دیوبند ایسی کتابوں کے حوالے دوں کو آپ سوچ، مثلا علامہ رشید احمد گنگوئی صاحب فتاوت رشیدی کا ایک روایت سوال ہوا کہ ہندو تہوار ہولی یا دیوالی کا کھانا اگر وہ کسی مسلمان کو دے دے تو کیسا ہے؟ اب گنگوئی صاحب 11ویں اور محرم میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بیان پر کھانے کو حرام کا فتویٰ دے چکے ہیں اس میں، اور آگے جب دیوالی کی بات کہتے ہیں اس میں کھانے میں کوئی حرج نہیں. تو آیا ہندو تہوار جو ہولی دیوالی کا کھانا ہے وہ کسی مسلمان کو دے دے تو اس کا کھانا کیسے؟ جب ایک ہے 2 چیزیں ہم دیکھیں، ایک ہے صرف تہوار، بات سمجھنے کی ہے، کسی جگہ خوشی کا کوئی کھانا کر رہا ہے. ایک ہے غیر اللہ کے نام کی نظر، دونوں میں فرق ہے. یہ بات دیکھیں نا، ایک بات میں نے پوری عبارت پڑھی، وہی میں آپ کو سوال تھا اس میں رافضی بھی نہیں تھا، میرے ذہن میں ہے، سوال بھی جواب بھی. اب سنیں دونوں چیزیں، کہو تو پھر کتاب سامنے رکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو پتا مجھے پتا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مسئلہ 2 ہیں، ایک ہے کہ کسی کے تہوار کا کوئی کھانا، خوشی کا، ہندو خوشی کرتے ہیں، عید مناتے ہیں، تہوار ان کی اولی یہ عید ہی ہے، عید والے دن وہ کھانا پکاتے ہیں، ایک وہ کھانا ہے. ایک ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر، حضرت حسین کے نام کی نیاز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کھانا. اب جو ہندوؤں کا اپنا مذہبی تہوار ہے، اگر اس میں کوئی نجاست نہیں، صرف ان کا عید کی خوشی ہے اور خوشی کا کھانا ہے، اس میں غیر اللہ کا نام بھی نہیں، نجاست بھی نہیں، کھانے بھی وہ ہیں جو مسلمانوں کے ہاں حلال ہیں، تو اس کس دلیل سے ناجائز کہیں گے؟ ایک. دوسرا، جہاں تک حضرت حسین کے نام کی نظر نیاز ہے، نبی کریم علیہ السلام کے نام کی نظر نیاز، تو 4 مقام قرآن میں ہے. انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے مردار حرام کیا، والدم خون حرام کیا، ولحم الخنزیر، خنزیر کا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کے تقرب کا جانور، یا چاول یا حلوہ یا کوئی چیز، وہ بھی کیا ہے؟ ما اہل بہ لغیر اللہ، 11ویں 12ویں جو بھی. تو حضرت گنگوئی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوؤں کا جو تہوار ہے وہ غیر اللہ کا نظر نہیں ہے، اور یہ جو مسلمان مان رہا ہے یہ غیر اللہ کی نظر مان رہا ہے، اور غیر اللہ کی نظر یہ خنزیر سے بڑھ کے آرام ہے. اچھا اب دیکھیں نا، جو محرم امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس میں سوال کے سوال میں بھی اور علامہ صاحب کے جواب میں بھی بالکل بات واضح ہے کہ اتنا رافضی ہے. اب ایک سائل نے سوال کیا کہ محرم رافضی نہیں، دیکھیں 2 چیزیں، حضرت محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان کروانا، اس میں بعض صحیح بعض ضعیف روایتوں کا بیان بھی ہو جانا، اس میں کچھ کھانا پکا کے تقسیم کر، کھانا وہی نظر پکاتے ہیں نا، میں کہتا ہوں. اب جو بندہ رافضی نہ ہو یا گمراہ نہ ہو یا اس طرح نہ کرو. اب دیکھیں گنگوئی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ نظر غیر والی بات،
گنگوئی صاحب نے جواب دیا تشبیہ روافظ کی وجہ سے حرام ہے. سیدھا سا سوال ہے کہ یہاں تشبیہ روافظ ہو گئی تو وہاں تشبیہ ہنود نہیں ہوگی کیونکہ منظروں سے کھانا نکل گیا. تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی. اب آپ سمجھیں زید کل اسد کا کوئی یہ چبل ہی مانا کرے گا زید مثل شیر کے ابھی زید کی دم بھی ہے 4 ٹانگیں بھی ہے تو تشبیہ ہوتی ہے ایک بس میں آپ کو بتا دوں تشبیہ ہوتی ہے خاص بس پہ مشہور میں. زید شیر کی طرح ہے مانا بہادر ہے باقی چیزیں نہیں ہیں ورنہ اس کی کوئی کہے 4 ٹانگیں اور دم اور فلاں فلاں. اسی طرح بات ذہن میں رکھو کہ روافظ کی ساتھ مشابہت ہے غیر اللہ کی نیاز میں. وہ بھی غیر اللہ کے نام کی نیاز مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں اور غیر اللہ کی نیاز یہ حرام ہے. یہ قرآن کا مسئلہ ہے. تو دیوالی کے بارے میں حلال کا فتویٰ دیں گے کہ دیوالی اگر غیر اللہ کے نام کی نہیں میں آپ کو ہندو ہوں یا کوئی جو بھائی دیکھو اگر بتوں کے نام کی ہے حرام ہے. حضرت گنگوئی نے اگر لکھا ہو کہ بتوں کے نام کی حلال نکالیں آپ کسی سے دوسری رائے لائیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے دیکھے میں حضرت گنگوئی کی بات کا میں جواب دے رہا ہوں. آپ ان سے کسی کی عبارت بھی ہو نا اس میں اپنی طرف سے چپر لگانے کی ضرورت نہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اگر کہیں لکھا ہے کہ ہندو بت کے نام کی دے تو جائز مسلمان حضرت حسین کے نام کی دے تو ناجائز پھر تو حضرت گنگوئی پہ بنتا ہے اعتراض. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا اپنی خوشی عید ہندو کی عید کا جو کھانا ہے ہولی دیوالی عید ہے نا عید کا کھانا اگر وہ غیر اللہ کے نیاز سے ہٹ کر ہولی دیوالی سے سوال ہے اگر اس میں کوئی نجاست بھی نہیں چوہے نہیں ہیں بلیاں بھی نہیں ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے ہاں حلال ہیں اب آپ ان کو کس دلیل سے حرام کہیں گے جب تک غیر اللہ کا نام نہیں گوشت پکڑو کسی مشرک کا ذبیحہ مشرک کا حضرت نے نہیں لکھا حلال یہ تو آپ پر چپریں لگا رہے تو مسلمان سے لے کر گئے ہوں پھر مسلمان سے لے کر گئے ہوں پھر یہ تو احتمال ہے بات ہے صرف حضرت کی فتوے کی. میں 2 باتیں عرض کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ان عبارتوں والے مسئلے میں ہمارا صاف نظریہ یہ ہے کہ بزرگوں کی عبارات کا ضروری نہیں ہم پہ جواب دینا. ہم تو کتاب و سنت اور صحابہ تابعین وہاں سے جو دین ہے اس کے ماننے والے ہیں. ایک نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کسی بزرگ کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو ہم اسے خلاف کہتے ہیں لیکن حضرت گنگوئی کا یہ فتویٰ نہ قرآن کے خلاف ہے نہ حدیث کے خلاف ہے. اچھا ایک جس طرح علامہ اشرف علی صاحب نے اپنی کتاب کرامات امدادیہ میں ایک ہدایت نقل فرمائی کہ حضرت کہتے ہیں مرشد کامل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ خانقاہ میں بیٹھے تھے تو ایک دن اپنے مرید سے کرامات امدادی حضرت تھانوی کی کوئی کتاب نہیں ان کا رسالہ ہے نہیں ہے میں کہتا ہوں نہیں ہے. مکتب رشیدیہ والے پیسے کماتے رہے. حضرت تھانوی کی چند کتابیں ہیں. بیان القرآن حضرت تھانوی کی ہے امداد الفتاوی حضرت تھانوی کا ہے اور بوادر النوادر حضرت تھانوی کی ہے. یہ چند کتابیں. اس کے بعد جتنی کتابیں مواعظ کے نام سے مجالس کے نام سے حضرت کی خانقاہ کے کرامات کے نام سے ملفوظات کے نام سے جتنی بھی شائع ایک بھی حضرت تھانوی کی نہیں. ہاں حضرت تھانوی وہ بھی حضرت تھانوی کی نہیں. حضرت نشر الطیب سے انہوں نے خود رجوع کیا ہے بوادر میں آخری کتاب ہے. تو حضرت تھانوی پہ اگر اعتراض کرنا ہے تو تھانوی صاحب کی کتاب سے کریں. کرامات امدادی حضرت تھانوی کتاب نہیں ہے. حضرت تھانوی کی اپنی کتاب جو ہے جی کلیات امدادیہ بھی کسی سوفڑ کی ہے حضرت تھانوی کی نہیں ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نہ عالم ہے نہ بزرگ ہے نہ دیوبندی ہے. خلافت وہ تو تصوف کا معاملہ ہے. تصوف ایک فن ہے بھائی تصوف فن ہے. آپ کو تصوف کا پتہ ہی نہیں بیعت کیا ہوتی ہے. تصوف ایک فن ہے جس طرح ناد ایک فن ہے. کلیات امدادی کا حصہ نے شعر لکھا کہ علی مشکل کشا کے واسطے جو علی کو مشکل کشا سمجھے جس طرح بریلوی سمجھتے ہیں مشکلیں حل کرتے ہیں حاجتیں پوری کرتے ہیں وہ پکا کافر ہے کوئی بھی ہو. وہ سمجھے. اب میری بات سنیں. 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شعر حاجی امداد اللہ کا بھی نہیں. ہاں کسی بزرگ کی بات ثابت کرنے کے لیے احمد رضا خان نے بھی 6 شرطیں لکھی ہیں. اصول بھی یہی ہے. فتوے کے مقام پہ جب کسی بزرگ کی عبارت پہ فتویٰ لگائیں گے بزرگ پر تو یاد رکھنا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی کتاب اس سے تواتراً ثابت ہو. کلیات امدادی کو امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے آپ متواتراً ثابت کریں
یہ آپ کے بس میں نہیں۔ نمبر 2، یہ قانون ہے کہ وہ کتاب اول سے آخر تک خود اس مصنف نے لکھی ہو۔ نمبر 3، وہ کتاب مرتے دم تک مصنف کی حفاظت میں رہی ہو۔ نمبر 4، مصنف نے اس کے کسی مضمون سے رجوع نہ کیا ہو۔ اور نمبر 5، مصنف نے کہا ہو کہ اس کے جو تحریر شدہ الفاظ ہیں یہ میرا عقیدہ ہے۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ اور نمبر 6، کہ مصنف نے اس کو بطور مذہب کے تحریر کیا ہو، بطور نقل کے تحریر نہ کیا ہو۔ یہ 6 شرطیں اگر آپ ثابت کریں کسی کتاب والا ہمارے بزرگوں کی دینا ہے، ہم پھر کفر اور شرک والی عبارت ہوگی۔ ہم سب مولانا احمد رضا کی جتنی کتابیں ہیں تواتراً، جتنی تمام بریلوی جس کے معتقد ہیں، وہ ان کتابوں میں سب عبارتیں کفریہ ہیں۔ اور احمد رضا اگر وہ کتاب آپ بتائیں جو امام احمد رضا کی کہتا ہے کہ وصال تک ان کے قبضے میں رہی، فتاوی رضویہ ہے، فتاوی رضویہ آپ کی طرح کہ شاید ان کے وصال کے 100 سال بعد ہوا یا 150 سال بعد مجھے ساری اطلاع ہے، 2-4 سال بعد مجھے ساری اطلاع ہے۔ احکام شریعت ان کے پاس رہی، عرفان شریعت ان کے پاس رہی۔ ایک منٹ خیر دوسری بات یہ ہے، آپ اچھی طرح سمجھے، احمد رضا کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول پاک غیب دان ہے یا نہیں؟ میں بتاتا ہوں، ان کا یہ ہے کہ ان کا جو علم غیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطلاع سے بذات کا وہ قائل نہیں ہے۔ ہاں، اور ہمارا نظریہ بذات کا تو ابو جہل بھی قائل نہیں تھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مکہ کے مشرک تھے نا، میری بات سمجھے، یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کے اوپر آپ غور کریں۔ بریلوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی غیب دان، نبی بھی غیب دان، لیکن فرق ہے اللہ کا علم ذاتی، نبی کا علم عطائی، نبی علیہ السلام کو اللہ نے اطلاع دی۔ ہاں اطلاع دی۔ اب سمجھیں، یہی بات ابو جہل بھی کہتا تھا، وہ کہتا کہ ما نعبدہم ویقولون ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اللہ کے برابر نہیں ہیں۔ اور کہتے اللہ نے فرمایا وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ أَيِ الْعَابِدِينَ وَالْمَعْبُودِينَ، میرے پیغمبر ان سے پوچھے جن کو پوجتے ہو ان کو پیدا کرنے والا کون اور تمہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہتے ہیں ہمارے معبودوں کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، تو وہ بھی تو عطائی کے قائل ہیں۔ اور مسلم میں تلبیہ ہے اللہم لا شریک لک، لا شریک، ابو جہل کہتا تھا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تیرا کچھ الا شریکن ہوا تملکہ وما ملک، شریک صرف وہ ہیں جن کو تو نے عطا کر رکھا ہے، تو نے طاقتیں دی ہیں، شریک تو کوئی بھی نہیں کتنا بھی ہو۔ اچھا کیسے نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام جمیع ما کان وما یکون جاننے کا احمد رضا کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اس میں یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما، وہ الگ مسئلہ ہے، عقیدہ ہے یا نہیں؟ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی کائنات سے انتہائی کائنات تک ہر چیز کا، ہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے کو علم عطا فرمایا۔ بس گل ختم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، میرے پیغمبر ان تجھ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو ان کو کہے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، صرف میرے رب کے پاس ہے۔ یہ انما کلمہ حصر کا ہے، جیسے لا الہ میں حصر ہے۔ اب قرآن کی نص کتی کہتی ہے کہ قیامت کی مخصوص گھڑی کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا معنی حضرت قتادہ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، صحابہ اور تابعین نے یہ کیا کہ لم یتلے علیہا ملکن مقربن ولا نبی مرسلا، کہ اللہ نے قیامت کی اس مخصوص گھڑی پر اطلاع کسی نبی کو بھی نہیں دی، کسی فرشتے کو بھی نہیں دی۔ اب اگر احمد رضا کہے کہ قیامت کا علم نبی پاک کو تھا تو احمد رضا خان پکا کافر ہے اور قرآن کی نسکتی کا منکر ہے، جو بریلوی بھی کہے۔ اسی طرح بریلوی